ناظرین السلام علیکم. یہ بوسٹن یو ایس اے ہے. یہ ایک ہاربر سٹی ہے جیسے کراچی ہے پاکستان میں. یہاں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی یہاں پر ہسٹری ہے موجود ہے. یہاں سے امریکنز انڈیپینڈنس اور امریکن ریولوشن کو انقلاب کا جو ہے آغاز ہوا تھا 1776 میں. تو 1773 میں جو ہے جو برٹش سامراج ہے، کنگ جارج وغیرہ جو بھی ہیں، تو انہوں نے جو ہے نا ٹیکسز لگانا شروع کر دی. اور کسی بھی کالونیز کو یا چلانے کے لیے جو ہے آپ کو گورنمنٹ جو ہے ٹیکسز لگاتی ہیں، ہیوی ٹیکسز. تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا. تو امریکن پبلک پر ٹیکسز لگانا شروع. تو سب سے اہم ٹیکس جو ہے ٹی، جو چائے کی مصنوعات جو انڈیا سے آتی تھی یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی پہ، انہوں نے اس پر بھی مزید ٹیکسز لگا دیے. تو ایک چھوٹا سا واقعہ پیش آیا کہ جو ہاربر میں جو ورکر تھے، انہوں نے ایک سمبولک جیسٹر یا احتجاج کے طور پر وہ چائے پانی میں پھینک دی ہاربر میں، جو کہ آپ کو شکل میں نظر بھی آ رہا ہے سامنے. تو یہ ایک معمولی سا واقعہ تھا، لوگوں کا ٹرائل ہوا اور معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن یہ ایک واقعہ جو ہے پورے امریکہ میں جنگل کی آگ کی طرف پھیل گیا اور انڈر گراؤنڈ ایک موومنٹ شروع ہوئی اور برٹش سامراج کو باہر نکالنے کی کوشش کی گئی اور لوگوں نے اسلحہ اٹھایا. اسلحہ بہت سے فرانس کے لوگوں نے بھی پرووائڈ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ اور فرانس کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور جنگ آزادی میں انہوں نے ان کی مدد کی. تو 1776 میں امریکہ جو ہے آزاد ہو گیا. ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، پروٹیسٹ کے طور پر انہوں نے کیا تھا. تو امریکہ آزاد ہوا اور ایک سپر پاور کا قیام وجود میں آیا. تو آپ اسی طرح اگر آپ 1776 میں آپ ہندوستان کی طرف جائیں تو ہندوستان میں شاہ عالم جو ہے، مغل شاہ عالم کی گورنمنٹ تھی. تو وہ ریلیف دے رہے تھے. مغل سلطنت ڈکلائن کا شکار تھی اور وہ ریلیف دے رہی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو، اور ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹرانگ ہوتی جا رہی تھی دن بدن. تو بہرحال ہماری طرف بھی جنگ آزادی ہوئی، جس میں 2 دفعہ ہم نے ٹرائی کی اور دونوں دفعہ ناکام ہوئے. تو ہندوستان میں ہو سکتا مسئلہ یہ کہ ایتھنیسٹی بہت زیادہ ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول جو ہے بہت ایزیلی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت شاہ عالم کی فوجیں جو ہیں مراٹھا سامراج سے جنگ لڑ رہی تھیں، وہاں بینکرپٹ ہو گئیں اور مغل جو ہے سلطنت تھی وہ زوال کا شکار ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. تو ہماری جو 1865 وغیرہ میں ریولوشن ہوئی تھی برٹش سامراج کے خلاف، وہ ناکام ہو گئی. لیکن دیکھیں دونوں طرف، ہندوستان کو دیکھ لیں اور امریکہ کو دیکھ لیں، اکانومی اور سائز اور پاپولیشن دونوں میں زیادہ فرق نہیں. تو کورس آف ہسٹری جو ہے دیکھیں کس طرح سے چینج ہوا. ایک طرف ہمیں ریولوشن جو ہے کامیاب ہوئی اور ایک امریکہ ایک سپر پاور بن گیا، اور 50 اسٹیٹس ہیں یہاں پر. دنیا کی 50% ویلتھ یہاں پر ہے امریکہ میں، اور ایک اسٹینڈنگ آرمی ہے، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، جو شارٹ نوٹس پہ کہیں پر ہی پہنچ جاتی ہیں. 800 بیڑے ہیں یہاں پر. ہر ٹیک کمپنی ہے، گوگل، فیس بک. اب یہ کولونائز کرنے جا رہے ہیں اسپیس کو. مطلب کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں. امیزون کی اکانومی دیکھ لیں، بندہ ٹریلین بننے جا رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں ہندوستان میں کیا ہوا. جو ہندو، سکھ اور مسلمان تھے، انہوں نے کوشش کی کہ جنگ آزادی جو ہے نا کامیاب ہو، لیکن ہو نہ سکی. ایتھنک ڈویژن تھیں اور ان میں فرق تھا. تو پاکستان وجود میں آیا اور ایک تقسیم کر کے ایک جو ہے نا ویپنس جو آرمڈ ریس ہے وہاں پر سٹارٹ ہو گئی. اگر اس وقت جو ہے ٹیپو سلطان یا دوسرے لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہو سامراج کو نکالنے میں، اور ہندوستان ایک واحد ملک ہوتا اور ایک لبرل ڈیموکریسی آتی، بادشاہت بھی ختم ہو جاتی. بادشاہت کے نقصانات بہت زیادہ ہیں. لبرل ڈیموکریسی آتی جیسے آج امریکہ میں، تو ہندوستان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. پیسہ تو ہندوستان میں بھی بہت زیادہ تھا، امیر ملک تھا، دنیا کے امیر ملکوں میں سے ایک تھا ہندوستان اس وقت. جب برٹش چھوڑ کر گئے تو وہ بینکرپٹ کر کے گئے اسے، کیونکہ ہماری جنگ آزادی ناکام ہوئی. بھائی دیکھیں 50 اسٹیٹس انڈیا میں بھی ہیں، 50 اسٹیٹس یہاں بھی ہیں امریکہ میں بھی، اور ایک بوسٹن میں آپ 10 دبئی آ سکتے ہیں. مطلب اتنی بڑی اکانومی ہے بوسٹن کی. اب آپ آ جائیں کراچی کی طرف. کراچی میں دیکھیں ہمارے پاس بھی ہے ہاربر ہے، ایسٹ واف، ویسٹ واف، جیسے بوسٹن میں آپ کو دکھا رہے ہیں. اب دیکھیں انویسٹمنٹ کیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اب عمارتیں دیکھیں یہاں پر، اسکائی اسکریپر. بوسٹن میں بھائی اتنی انویسٹمنٹ ہے. ایک صرف بوسٹن کی میں بات کر رہا ہوں، ایک چھوٹا سا شہر ہے امریکہ کا، جہاں پہ جو یہ واقعہ جو میں نے آپ کو سارا بتایا. تو کہنے کا مقصد ہے ہمارا پیسہ کہاں جاتا ہے.
ٹیکسز تو پاکستان میں کراچی سے زیادہ آتی ہیں، اور جو ہے پورے جو ڈیفنس کی بجٹ ہے سب کچھ چلتا ہے، اور ہمارے جو پیسہ ہے سارا کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی لبرل ڈیموکریسی ہوتی جیسے یہاں پر ہے امریکہ میں ہے، اور جو ہے میریٹوکریسی ہوتی اور کرپشن کا خاتمہ ہوتا، اور جو ہے نا لوگ کانگریس ہوتی یا فری انسٹیٹیوشن ہوتے، تو ہم لوگ بھی ترقی کرتے اور آگے جاتے، اور مزید جو ہے نا ان خرافات میں ڈویژن میں نہ پڑتے، جیسے لسانیت ہے یا مذہبی فرقہ واریت ہے اور کرپشن ہے۔ اور ہمارے لوگوں نے لبرل ڈیموکریسی کو جو ہے اس کی پاور کو سمجھا ہی نہیں۔ ایک بٹھا دیتے ہیں، بچہ آ جاتا ہے، یا کوئی بلاول ہے یا مریم ہے، اس طرح کے لوگ آ جاتے ہیں پاور میں۔ ابا جو ہے وزیر اعظم ہے، بیٹا جو ہے آپ کا منسٹر ہے، اس کو ڈیفنس منسٹر بنا دیا، چچا کو تایا کو یہ بنا دیا۔ ہر مسلم کنٹری میں یہی ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں جو ہے نا لبرل ڈیموکریسی کو کبھی کسی نے سمجھا ہی نہیں۔ اب ایک بندہ تھا، اسے جیل میں ڈال دیا انہوں نے۔ اب وہ اس کو اگر لاتے اور اس کو میرٹ پہ بٹھا دیتے، شاید ہی وہ اس سسٹم کو سمجھتا اور ایڈاپٹ کرتا اسے، کیونکہ پتہ تھا کہ بھائی سب چیزیں یہ یہاں پر کس طرح سے کام ہوا ہے اور ڈیموکریسی کے کیا فائدے ہیں، ویسٹ نے کس طرح ترقی کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی کہ ایک چھوٹی سی جگہ غلطی سے کس طرح سے چینج ہو جاتی ہے ہسٹری، اور لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اب ہمارے جو مسلم امہ ہے اور ان کے درمیان جو فرق ہے، کہتے ہیں بھائی 400 سے 500 سال تک کا انسٹیٹیوشن کی حساب سے آپ دیکھے جائیں تو کنزیومر مارکیٹ ہے، ہم لوگ صرف خریدتے ہیں چیزوں کو، نہ کوئی ریسرچ ڈیولپمنٹ ہے، نہ کوئی لبرل ڈیموکریسی ہے۔ اب امریکہ میں پوری دنیا کے پی ایچ ڈی اور پوری دنیا کا ٹیلنٹ پول جو ہے امریکہ میں، سائنٹسٹ ہیں، ان کا فری ویزا ہے، یہ ٹیلنٹ کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور جگہ دیتے ہیں، اور ان کو جو ہے نا ان کی ساری فارماسیوٹیکل کمپنیز کہیں کسی بھی ملک میں کسی بھی جگہ پر یہ سینکشن لگا دیتے ہیں، اور ایک پاورفل کنٹری ہے۔ اب دیکھیے سوویت یونین بھی تھا، اس کا زوال ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن لبرل ڈیموکریسی میں یہ پاور ہے کہ وہ سسٹین کرے گی، اور جو ہے نا زیادہ سے زیادہ عرصے تک چلے گی، کیونکہ یہاں کانگریس کی انڈیپینڈنس ہے اور آزادی ہے لوگوں کو۔ تو تھینک یو فار شیئرنگ تھینکس فار پیشنٹلی واچنگ۔ تو بھائی ایک ایکسپیرینس تھا جو آپ سے شیئر کرنا ضروری تھا، تو دعا میں یاد رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم۔